سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا اس سے پیچھے اگر جائیں تو جب یہ اسمبلی یہ پچھلا لوکل گورنمنٹ کا ختم ہوا تھا ٹینیور، اسی وقت ہم نے اس ایکٹ کو امینڈ کرنے کے لیے تاکہ اس میں جو ہماری ایکسپیرینسز سے 2013 سے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کچھ ترامیم کرنی تھی، اور اس سلسلے میں ہم نے لوکل گورنمنٹ منسٹر ناصر شاہ صاحب ان کو ٹاسک بھی دیا تھا، اور ناصر شاہ صاحب نے ہر اسٹیک ہولڈر سے جو سیاسی جماعتیں تھیں، باقی سول سوسائٹی کے لوگ تھے، ان سے بات چیت کی تھی تاکہ اس ایکٹ کو ہم لا سکیں اس صورت میں جو کہ زیادہ اختیارات دے سکے ان اداروں کو۔ انفارچونیٹلی ہمیں ایک بہت بڑا اعتراض اس صوبے میں جو سینسس ہوا تھا، مردم شماری ہوئی تھی، اس پہ تھا، اور اپریل 2021 میں سی سی آئی نے اس مردم شماری کو اپروو کیا۔ میں نے ایز دی نامنی آف سندھ، جو سندھ صوبے کا نمائندہ تھا سی سی آئی میں، اس کو میں نے اپوز کیا تھا اور میں نے ڈسینٹنگ نوٹ ڈالا تھا۔ اس کے بعد صوبائی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم اس سی سی آئی کے فیصلے کے خلاف جوائنٹ پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس جو ہوتا ہے اس میں درخواست دیں گے، جو ہمارا آئینی حق تھا کہ ہمارے صوبے کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ ہم جوائنٹ پارلیمنٹ میں اپریل میں ہم نے درخواست ڈالی، اور نومبر 17 کو جب انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا، کوئی 7 مہینے بعد انہوں نے 15-20 منٹ کی بحث کر کے اور ہمارا موقف مسترد کیا، اور جب تک یہ سینسس کا، اس لیے کہ ہماری یہ اپیل جو جوائنٹ پارلیمنٹ میں تھی رہتی تھی، جب تک وہ فائنل نہیں ہوتی ہم اپنا قانون نہیں بنا سکتے تھے نیا۔ 17 نومبر کو جوائنٹ پارلیمنٹ نے جب اس کو ریجیکٹ کیا تو 21 نومبر کو الیکشن کمیشن نے ہمیں خط لکھا کہ جی 31 تاریخ تک آپ اپنا قانون فائنل کریں، یعنی 30 نومبر تک اپنا قانون فائنل کریں، اور 1 دسمبر سے ہم ڈیلیمیٹیشن شروع کر دیں گے۔ ہمارے پاس 9 دن تھے، اس وجہ سے ہم نے کچھ ضرور جلدی کی، لیکن جو ہماری بات چیت ہوئی تھی، یہ جو ٹاؤنز لائے، باقی کافی چیزیں چینج کی تھی، یہ صلاح مشورہ کیا تھا کافی لوگوں سے، اور ان صلاح مشورے کے بعد ہم نے وہ قانون لایا۔ لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس میں قانون اسمبلی میں لا کے پاس کیا۔ پنجاب میں آرڈیننس کے تحت چل رہا ہے، اسلام آباد میں جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک آرڈیننس ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو بڑا نرالی بات ہوئی ہے کہ ان کا جو ایکٹ پاس ہوا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، اس کے بعد کورٹ نے اس میں کچھ چینجز کر دی، تو بغیر اسمبلی میں گئے ہوئے اس کے خلاف وہ اپیل میں گئے سپریم کورٹ میں، لیکن انہوں نے انتخابات کرائے ہیں جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، اس پہ ہمارا واحد صوبہ تھا جو اسمبلی میں گیا، اور اس کے بعد بھی ہم نے اسمبلی میں اس وقت بھی کہا تھا کہ جی ہم اس میں ترامیم کے لیے تیار ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے جلدی میں کیا ہے۔ ہمیں یہ مسئلہ تھا کہ ہمیں 30 نومبر سے پہلے الیکشن کمیشن کو قانون دینا تھا۔ گورنر صاحب نے اس کو اپروو نہیں کیا، اس کو واپس بھیجا۔ پھر میں خود الیکشن کمیشن گیا اور میں نے ان سے ٹائم مانگا کہ ہمیں کچھ ٹائم دیں تاکہ ہم اس میں جب فائنل یہ ایکٹ بن جائے۔ انہوں نے میری بات مانی، ہماری وفد گیا تھا، بات مانی۔ گورنر صاحب نے کچھ اعتراضات لگا کے، اور وہ اعتراضات جو ہمیں پتہ تھے، انہوں نے کافی سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پہ جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں، ان سب کو بلایا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں واپس کیا قانون۔ وہ دوبارہ ہم اسمبلی میں لائے، پھر بھی ہمارے پاس وہ ڈیڈ لائن تھی الیکشن کمیشن کی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا اسمبلی میں کہ جس نے ترامیم دینی ہے وہ دے، لیکن اسمبلی میں وہ ماحول جو تھا اس وقت آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا۔ اور ہم نے جو گورنر صاحب نے کافی ساری چیزیں جو کی تھی اس کو مانتے ہوئے ہم نے جو ہے ترامیم کی۔ جماعت اسلامی کہ کچھ اور اس میں ڈیمانڈز تھیں۔ جماعت اسلامی کو ہم نے جس دن سے دھرنے پہ آئے تھے، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم ہر ایک سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں حافظ نعیم صاحب کا، پوری جماعت اسلامی کا، کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے
اور ایک سیاسی حل نکالا، اس کا ایک جمہوری حل نکالا، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی جس کے تحت میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کو ویسے پتہ بھی ہے کہ ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ادارے جو لوکل گورنمنٹس کے پاس تھے، ہم نے قانون میں کہا تھا ہم لے لیں. ہمارا یہ خیال تھا اور ہمارا بھی خیال ہے کہ یہ ادارے لینے سے ہم ان میں بہتری لانا چاہتے تھے، لیکن جماعت اسلامی کا یہ خیال تھا کہ نہیں، ادارے آپ یونیلیٹرلی نہ لیں، آپ چلا. اور یہ آئین میں بھی گنجائش ہے، آئین کے اندر بھی ہے کہ اگر صوبہ کوئی چیز وفاق کے حوالے کرنا چاہتا ہے وہ میوچل کنسنٹ سے کر سکتا ہے، آرٹیکل 147 ہے. وفاق بھی اپنا کوئی اختیار اگر صوبے کو دینا چاہتا ہے، اور اختیار دیا ہوا ہے انہوں نے ہمیں. اس وقت ہم ان کے لیے جو موٹر وہیکلز پہ وہ ایڈوانس انکم ٹیکس لیتے ہیں وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں وفاق کے لیے، وہ انہوں نے تھرو کانسٹیٹیوشنل جو ایک پروویژن ہے دیا ہوا ہے. تو آپ کہیں کہ میوچل صلاح مشورے سے ہی بات ہو سکے، ہم یہ بات مان لی، بالکل ہونا چاہیے. واٹر بورڈ میں اعتراض تھا اور یہ ہمارا اپنا خیال تھا اور ابھی بھی خیال ہے، لیکن ہم نے جو صلاح مشورے کے بعد ایک بات طے ہوئی کہ جی واٹر بورڈ کو بہت سخت ضرورت ہے سپورٹ کی صوبائی حکومت کی، اور اس سپورٹ کے بغیر واٹر بورڈ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور اس سپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ کی کو چیئرمین شپ ہو، اور اس وجہ سے ہم نے پروپوز کیا تھا کہ میئر کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ منسٹر بھی ہو. لیکن دوستوں کا خیال تھا کہ نہیں ایسا نہ کریں، آپ دے دیں میئر کو. ہم نے یہ بات بھی مانی. فائنانس کمیشن کے حوالے سے بات تھی، ہم نے اس میں بھی، اور وہ ہم پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ جی فائنانس کمیشن کو ہم نے ٹائملی اس میں پھر کہا کہ جی شکیں ڈال دے پراپر قانون میں، وہ ہم ڈالنے کے لیے تیار ہوئے. باقی جو ادارے ہیں ان کے اندر ریپرزنٹیشن ہو تھرڈ ٹیئر کی، کے ڈی اے ہو گیا یا ایم ڈی اے ہو گیا، ایل ڈی اے ہو گیا، وہ ہم مان لیا کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ان قوانین میں ہم یہ چینجز لے آئیں گے. تو خوش اسلوبی سے ہم نے یہ بات طے کی. آج کابینہ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو اس کی امینڈمنٹس کرنی ہے، 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے. کمیٹی بنائی ہے ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں، لا ایڈوائزر بھی اس میں 5 لوگ ہیں کمیٹی میں، جو کہ اگلی کابینہ جو 2 ہفتے میں ہوگی اس میں یہ ترامیم لے آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ترامیم جو ہماری اگریمنٹ یہاں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کے تحت وہ 2 ہفتے میں اگلی کابینہ میں ہو جائیں گی. اور اس کے ایک دم بعد ہم امیڈیٹلی دیر آفٹر اسمبلی کا سیشن بلائیں گے تاکہ یہ ترامیم جو قانون میں ہونی آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ کل ایک فیصلہ آ گیا اور اس کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج اس سلسلے میں بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ کابینہ کی کمیٹی اس فیصلے کی نظر میں کہ ہم نے کیا ترامیم کرنی ہے، اگر کچھ بہتری ہے، یہاں اس فیصلے کو اگر کسی جگہ پہ ہم نے ریویو میں جانا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے ہمارے خیال میں، وہ فیصلہ کرے گی اور 2 ہفتے میں کابینہ میں لے کے آئے گی اور کابینہ فیصلہ کرے گی وے فارورڈ. تو میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کا. میں سراج الحق صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا تھا اس میں سارا. حافظ نعیم صاحب، ہمارے سارے جو جماعت اسلامی کے دوست ہیں، کہ انہوں نے ایک جمہوری طریقے سے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، اور ایز لانگ ایز کہ کسی اور کو آپ تکلیف میں نہ لائیں، کوئی اور نقصان نہ کریں. اور ایک انہوں نے جو اپنی جدوجہد کی، میں نہیں چاہتا کہ 28 دن تک بیٹھے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا آئے بات کر لیں، لیکن شاید وہ دن تھوڑے بڑھانا چاہ رہے تھے، وہ انہوں نے کیا، اور اب ہم ایک فیصلے پہ پہنچ گئے. اور اسی سلسلے میں آج ادھر ادارہ نور الحق میں حاضر ہوا ہوں کہ وعدہ تھا کہ جی میں ہم ساتھ بیٹھیں گے اور اس جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کو آپ سب کے سامنے بھی پیش کریں گے. میں تھوڑی سی بات کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو چیف منسٹر صاحب سید مراد علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ادارہ نور حق آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا تاریخی پس منظر رکھتا ہے اور سیاسی عمل میں اس نے ہمیشہ بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے. تو آپ کی تشریف آوری پر شکریہ. اصل میں جو ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، وہ اس بنیاد پہ ہی تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق ڈیولیوشن آف پاور جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق محکموں میں ڈیوالو کریں ہم تمام چیزوں کو. اور یہاں پر بھی جو محکمے ہیں جو اس وقت سندھ حکومت کے پاس ہیں، جو
کسی زمانے میں بڑی حد تک ڈیوالو ہو بھی گئے تھے، تو اس پر بھی اور ہمارا یہ بہت واضح طور پر خیال تھا اور موقف تھا کہ انتظامی، سیاسی اور مالیاتی اختیارات جو درج ہیں آئین کی آرٹیکل 40A میں، اس میں ظاہر کی چیزوں پہ تو ضرور بات ہو جاتی ہے، لیکن مالیاتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بہت پاپولر پولیٹکس میں نہیں آتی۔ ہم نے اس لیے بہت انشور کیا اس بات پر، اور ہماری کمیٹی نے اس پر کافی بات کی کہ PFC ایوارڈ جو کہ انہوں نے ایگری کیا کہ ہم انتخاب کے 30 دن بعد یہ منعقد کر لیں گے۔ ظاہر یہ بہت لانگ اوور ڈیو تھا، تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں، لیکن اب یہ طے ہو گیا کہ یہ ایوارڈ بھی ہوگا، کمیشن قائم ہوگا، اس میں میئر کا رول ہوگا، وہ اس کا ممبر ہوگا، یا بلدیاتی اداروں کے جو لوگ بھی ہوں گے وہ اس کے ممبر ہوں گے، اور پھر وہ لوگ طے کریں گے۔ اور اس میں سے کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہم نے موٹر وہیکل ٹیکس جو 50 سال سے بھی کبھی بھی اس طرح کا حصہ نہیں رہا، بلدیات کو اس کے پیسے نہیں مل رہے تھے، تو ہم نے اس پر اصرار کیا اور جو ہے وہ ایگری کیا ناصر شاہ صاحب نے، اور اپروول ملا ان کو۔ تو یہ بڑی اچیومنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ مالیاتی طور پر ایک اچھی چیز جو ہے بلدیات کے لیے ہوگی۔ پھر جو اوکٹرائے ضلع ٹیکس کا ایشو ہے، اس کو ہم نے یہی کہا کہ جو ہسٹوریکل شیئر پروٹیکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا جائے گا، یہ بھی ایگری ہوا۔ پھر یونین کمیٹیوں پہ ہمارا اب بھی اصرار ہے کہ اس کی تعداد بڑھنی چاہیے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تعداد تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑھے اور پیریٹی کے اصول کی بنیاد پر ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے رواں اخراجات کا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس میں طے پایا کہ آبادی کے تناسب سے تمام جگہوں کے اوپر جو ہے پورے سندھ میں یونین کمیٹیوں کو وسائل فراہم کیے جائیں گے تاکہ کام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل سکے۔ تو PFC اور پھر اس کے ضمن میں ان 3 چیزوں کا ہونا، اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے واٹر بورڈ جس کے لیے بالکل بھی یہ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اگر آپ پہلے دن اس بات کو مان لیتے تو شاید ہم پہلے دن آپ سے بات چیت کرتے، اور لیکن آپ مانے ہی نہیں، آپ نے چاہا ہم 28 دن تک رہیں، اگر آپ چاہتے تو ہم 1 سال تک بھی رہنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ پرامن سیاسی جد و جہد کیا ہوتی ہے، تو ہم نے اسے کیا۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں کراچی کا جو بھی ریجن ہے اس کو میئر جو ہے وہ اس کو چیئر کریں گے، اور بھی پبلک سیفٹی کمیشن اور تمام اداروں کے حوالے سے یہ بات طے پائی کہ اصولی موقف تو ہمارا یہ ہے کہ کمپلیٹ ڈیوالوشن ہونی چاہیے، لیکن جو ہے ہم اس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ فنکشنل رول جو ہے وہ بلدیات کا، اور اس کے اندر اس کی پوری ممبرشپ اور اس میں جو ہے پوری طرح سے ان کا رول جو بلدیاتی اداروں کا وہ ہونا چاہیے ان تمام اداروں میں جو SBCA اور اسی طرح سے ماسٹر پلان اور KDA اور MD اور LD ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی اسی وقت طے ہوئی اور کلاس کا ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر اتفاق ہو گیا وہ اناؤنس ہو گیا اور اس کے لیے اقدامات بھی طے ہو گئے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج صوبائی کابینہ نے اس بات کو اپروو کیا ہے، اس معاہدے کو، اور آپ نے اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس کو پوری طرح سے اس پر عمل کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب 2 ہفتے میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، 2 ہفتے میں جب کابینہ کا اجلاس ہو تو وہ رولز اور وہ نوٹیفیکیشنز کے جس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی، ٹھیک وہ ہو جائے گا، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایک اعتماد شہر کراچی کے لوگوں کو پیدا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ترمیم بھی اب اسمبلی میں آنی ہے وہ بھی آپ اسی کابینہ کے اجلاس کے لیے آپ نے طے کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ حتمی طور پر اس 2 ہفتوں میں یہ اجلاس ہو جائے گا تو وہ ترمیم بھی آ جائے گی۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم نے خیر مقدم کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بنیادی بات ہے کہ جس کے نتیجے میں ڈیولیوشن آف پاور انشور ہوتی ہے، اور اس پر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایگریمنٹ میں ہو یا نہ ہو، وہ ساری باتیں جس پر ہم ابھی بھی اسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ مذاکراتی عمل کا حصہ ہے، ہم نے یہ بھی طے کیا تھا اس ایگریمنٹ میں کہ ہماری کمیٹی برقرار رہے گی، جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، اور باقی چیزوں پر ہم بات چیت جاری رکھیں گے، جس کو آپ نے ظاہر میچولی ہم نے ایگری کیا، تو ہم ابھی بھی اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ پروسیس پورا کا پورا مکمل ہو جائے۔ لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کے نتیجے میں انتخابات کا عمل ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انتخاب وقت پہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو انتخاب بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ سارا پروسیس بھی پیرللی جو ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں ایک ریلیف سب کو ملے گا اور کام آگے بڑھنا شروع ہوں گے۔ اس وقت شہر کی حالت اچھی نہیں ہے، بلدیاتی اداروں کی حالت اچھی نہیں ہے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب جانتے ہوں گے کہ کتنے طرح کے اداروں کے ساتھ لیزان کرنا اور اس میں ساری چیزیں کرنا خود ان کے لیے کتنی دشوار ہوتی ہوگی۔ وجہ یہ کہ شہر کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پریشان حال رہتے ہیں، تو بلدیاتی ادارے اسٹیبلش ہو جائیں، ریپرزنٹیشن آئین کی آرٹیکل 32 کے مطابق ہو جائے، اور پھر ٹرانسفر آف پاور ہو جائے، تو یہ سب کے لیے بہت اچھا ہے، خود حکومت کے لیے سب سے اچھا ہے کہ لوگوں کے کام ٹھیک طریقے سے ہونا شروع ہوں۔ میں اس میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس بلدیاتی قانون کے میں جو کچھ بھی چیز تھی
جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ 2021 پر نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہمارے معاہدے کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 2021 میں جو دو چیزیں تعلیم اور صحت سے متعلق جو ادارے صوبائی حکومت میں لیے گئے تھے، اس ایگریمنٹ میں 2021 کی جو دو بڑی مین کلوز ہیں وہ جو ہے وہ آپ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ترمیم کے ذریعے سے آپ اس کو وڈرا کر لیں گے، اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے جو ہمارے اس معاہدے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ظاہر ہے آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن ہم نے اس بات کو منوایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ اجلاس میں یہ کام ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ بہت اہم ہے کراچی کے پانی کا مسئلہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیں کراچی کے بہت سارے مسائل بڑے پیمانے پر صوبائی حکومت سے وابستہ ہیں، جس کے لیے ہم آپ سے لڑیں گے بھی، بات بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور جو ہو سکے گا کریں گے اور آپ سے منوائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق وفاق سے ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ووٹ آف ڈسینٹنگ نوٹ لکھا، اس پہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی اور اسپیشلی اس میں کراچی کی جو آبادی کھا لی گئی ہے اس کو جو ہے واپس لینا ہم سب کا فرض ہے، اور اس پر جماعت اسلامی پوری طرح سٹینڈ کرتی ہے۔